حکومت اور اس کے اتحادی جماعتیں پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کرانے میں بالآخر کامیاب ہو گئیں۔ سینیٹ نے اتوار کو 65 ووٹوں کی 2/3 اکثریت سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی، جبکہ مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ حکومت کے 58، جمعیت علماء اسلام کے 5 اور سنی اتحاد کونسل اور MWM کے ارکان ایوان سے چلے گئے۔ بعد ازاں سینیٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تمام 22 شقوں کی مرحلہ وار منظوری دے دی۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلقہ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام فیک کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سود کے خاتمے کی ترمیم پیش کی۔ دوران اجلاس آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران 1 جنوری 2028 تک سود کو مکمل طور پر ختم کرنے کی شق متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ ایوان والا کے بعد پیر کی الصبح ایوان زیریں نے بھی آئینی ترمیم بل کی منظوری دے دی۔ اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت اتوار کو رات گئے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور نوید قمر نے ایوان کی معمول کی کارروائی معطل کرنے کی تحریک پیش کی، سے ایوان نے منظور کر لیا۔ تحریک منظور ہونے کے بعد 20 اور 21 اکتوبر کو معمول کی کارروائی معطل کر دی گئی۔ اجلاس کے دوران وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 26ویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کی۔ ترمیم پیش کرنے کی تحریک کے حق میں 225 ارکان نے ووٹ دیے، 12 نے ترمیم پیش کرنے کی مخالفت کی۔ بعد ازاں آئینی ترمیم کی شقوار منظوری لی گئی، جس میں 225 ارکان یعنی 2/3 اکثریت نے ترمیمی بل کی حمایت میں ووٹ دیا، جبکہ 4 ارکان نے بل کی مخالفت کی۔ اس دوران PTI ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا نفاذ، نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ فائز عیسیٰ کل رات تک 3 نام دینے کے پابند۔ گزشتہ روز سینیٹ اور قومی اسمبلی نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی تھی، جس کے بعد آج صدر مملکت کی جانب سے دستخط کے بعد قومی اسمبلی سے منظور ترامیم منظوری کے بعد باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تقرری 3 دن قبل ہوگی۔ چیف جسٹس کے تقرری کے لیے نام بھیجنے کے لیے 35 گھنٹے کا وقت باقی ہے۔ سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس 22 اکتوبر رات 12 بجے تک 3 نام آئینی کمیٹی کو بھیجنے کے پابند ہیں۔ نئی ترمیم کے تحت چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 2/3 اکثریت سے کرے گی۔ کمیٹی وزیر اعظم کو چیف جسٹس کا نام بھیجے گی، جس کے بعد وزیر اعظم اب صدر مملکت منظوری کے لیے نام بھیجیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق 3 سینئر ججز میں سے کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا، جبکہ چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کی مدت 3 سال یا ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد 65 سال ہو گئی۔ 26ویں آئین کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کابینہ اور دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے دستاویز 26 کو صدر کو بھجوا دیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 26ویں آئینی ترمیم کے گزٹ نوٹیفیکیشن پر دستخط کیے، جس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق نظرثانی درخواست خارج کر دی۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق نظرثانی کی درخواست چیف جسٹس آف پاکستان قائز فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ PTI کے وکیل حامد خان نے نظرثانی درخواست کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی اور کہا کہ کیس کا لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کمیٹی کو بھیجا جائے۔ جسٹس قائز فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ آپ نے اس پوائنٹ کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا، آپ کیس کو چلا لے۔ PTI کے وکیل حامد خان نے بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، موجودہ 3 رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل کیس میں 13 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ نے کہا، آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ حامد خان نے کہا، میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت متعصب ہو، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اس پر قومی اسمبلی ایاز صادق نے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ کر پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کے لیے 4 سینئرز کے نام مانگ لیے۔ سینیٹ سے نام موصول ہوتے ہی 12 رکن پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی جائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس نامزد کرے گی۔ آئین کے آرٹیکل 175 کی نئی ترمیم کے تحت یہ نام مانگے گئے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ نے بھی پارلیمانی لیڈرز سے نام مانگ لیے ہیں۔ 4 سینیٹرز میں سے 2 حکومت اور 2 اپوزیشن سے ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق PTI کے MNA زین قریشی کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ ویڈیو بیان میں زین قریشی نے کہا کہ اپنے والد شاہ محمد قریشی کے کہنے پر روپوشی اختیار کی۔ والد نے لاہور بلایا اور کہا کسی صورت آئینی ترمیم منظور نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کی حمایت سے متعلق میرے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میرا قومی اسمبلی جانا تو دور کی بات، میں قریب سے بھی نہیں گزرا۔ زین قریشی کا کہنا تھا کہ میری کسی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ پارٹی پالیسی اور بانی PTI کے ساتھ کھڑا۔ بانی PTI عمران خان نے ذاتی معالجین سے طبی معائنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان نے اپنے ذاتی معالجین سے طبی معائنے کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی، جو بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے توسط سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ذاتی
بھارتی معالجین عمران خان کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہیں، لیکن ڈاکٹر عاصم کو 15 اکتوبر کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں دی گئی۔ درخواست میں ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر سمیرہ نیازی کو چیک اپ کی اجازت دلوانے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فوری طور پر عمران خان کے معائنے کی اجازت دی جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی بڑی صاحبزادی بختیور بھٹو زرداری کے وہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر بختیور بھٹو اور ان کے شوہر محمود چودھری نے یہ خوشخبری اپنے چاہنے والوں کو دی اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا۔ بختیور بھٹو نے فی الحال اپنے تیسرے صاحبزادے کا نام نہیں بتایا، لیکن انہوں نے بتایا ہے کہ تیسرے بیٹے کی پیدائش گزشتہ روز 20 اکتوبر 2024 کو ہوئی ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولری ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد فی تولہ قیمت 2,82,300 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کے باؤ 429 روپے بڑھ کر 2,42,027 روپے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کے فیصلہ کن ٹیسٹ کے لیے پنڈی اسٹیڈیم میں پچ کی تیاری کا عمل شروع ہو گیا۔ پنڈی ٹیسٹ کے لیے پچ اسپنرز کے لیے سازگار بنانے کی کوشش ہوگی۔ پچ کو سکھانے کے لیے پنکھے اور ہیٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ 3 ہیٹرز دونوں سائڈز پر رکھے گئے ہیں۔ ہیٹرز کے سامنے پنکھوں کے ذریعے گرمائی پچ تک پہنچائی جا رہی ہے تاکہ اس کی نمی ختم ہو جائے۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر تحسین شاہد کے بیٹے کی پاکستان لڑکی سے شادی سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حال ہی میں بھارتی سیاستدان کے بیٹے کی پاکستانی لڑکی کے ساتھ آن لائن نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ بی جے پی رہنما کے بیٹے محمد عباس حیدر اور پاکستانی لڑکی اندلیب زہرا کی شادی پہلے سے طے تھی، لیکن دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے باعث لڑکی کو ویزا نہ مل سکا، جس کے باعث دونوں نے آن لائن شادی کر لی۔ جمعے کی شب دولہے کے اہل خانہ مقامی طور پر جمع ہوئے، جبکہ دلہن کا خاندان لاہور آن لائن شادی کی تقریب میں شامل ہوا۔ بی جے پی رہنما کے بیٹے محمد عباس حیدر نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی اہلیہ کو بغیر کسی پریشانی کے جلد ہی بھارتی ویزا مل جائے گا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل سکھر کے الزام کے بعد ایس ایس پی گھوٹکی ڈی آئی جی سکھر پر برس پڑے۔ انہوں نے خود پر لگائے گئے الزام کی تردید پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ جرائم میں ملوث شخص کی گرفتاری پر ڈی آئی جی حیدرآباد نے بھی ان سے فون پر غیر اخلاقی گفتگو کی۔ ڈی آئی جی سکھر میر محمد شاہ نے ایس ایس پی گھوٹکی پر کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ملوث ہونے پر آئی جی سندھ کو ایک خط لکھا ہے۔ یاد رہے کہ کئی سال قبل ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان نے بھی اعلیٰ پولیس افسران اور سیاستدانوں کے کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ کی سرپرستی کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد انہیں صوبہ سندھ سے بے دخل کر کے ان کی خدمات وفاق کے حوالے کر دی تھی۔